میں نے سنا ہے جوؤں کو مارنے سے دنیا میں اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جوئے نہیں مارنا چاہیے، تو پھر ان کا کیا کریں؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو پھر ان کا کیا کریں؟ اگر کسی کے جوئیں پڑ گئے نا، اور یہ خواتین میں زیادہ معاملہ ہوتا ہے، عورتوں کے کچھ بہت زیادہ ان کے جوئیں پڑتے ہیں نا، تو عورتوں کو مزہ بھی بہت آتا ہے جوؤں کو اٹھانے میں، پھر انگلیوں پہ رکھ کے چٹ مارتی ہیں، انہیں بڑا شوق ہوتا ہے سر دیکھنے کا۔ تو بعض خواتین کے پڑتے ہی جوئے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے تعلق سے کہ ان جوؤں کا کرنا کیا ہے، چونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موذی جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ رعایت رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ایک بار میں ان کو ختم کریں۔ کہ پہلا یہ کہ اگر آپ ایک بار میں ختم کرتے ہیں تو آپ کے لیے 100 نیکیاں ہیں، اگر آپ نے 2 بار میں مارا ہے تو آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو کوشش جو موذی جانور ہیں ان میں بھی یہی کی جائے گی کہ ایک بار میں ختم ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، وہ موذی جانور چڑاک سے ختم ہو جائے، ایک دم فوت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو تڑپا کے مار رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو دوڑا کے مار رہے ہیں۔ جو موذی جانور ہیں ان کو بھی اپنی جانب میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک بار میں ان کو ختم کر دیں۔ تو جوئے جو ہوتے ہیں نا، تو جوؤں کو جب کوئی عورتیں مارتی ہیں تو اب لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جوئے موذی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو موذی جانور اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اذیت پہنچائے۔ تو میرے خیال سے جن عورتوں کے جوئے میں ہو جاتے ہوں گے وہ تو رات بھر سو بھی نہیں پاتے ہوں گے، تو کھپر کچھ لوگ انگلیاں ہی بس سر میں ہوتی ہیں، کھپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کو ایذا پہنچ رہی نا، پھر ان خون بھی جتنا بنتا نہیں ہے جب زیادہ جوئیں کسی کے پڑ جائے نا، تو جتنا ہفتے میں بنتا نہیں ہے اتنا وہ جوئیں 3 دن میں چوس لیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک والی ایذا ہے نا۔ مچھر بیٹھا، وہ آپ کے اس نے کاٹا بھی اور آپ کے خون کو لے کر گیا، اور آپ یوں کرتے رہ گئے۔ تو یہ جو جانور ہیں نا، یہ بھی موذی ہیں، یہ ایذا پہنچا رہے ہیں، تو ان کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن مچھر کو بعض لوگ وہ کرنٹ سے مارتے ہیں نا، آگ سے، تو آگ سے مارنے کی مچھروں کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ پر ہی جمتا ہے کہ وہی دے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے گا۔ تو ایک کرنٹ وغیرہ سے مارنا نہیں چاہیے۔ ہاں آپ مورٹین لگا سکتے ہیں، پہلے مورٹین بھی ایسے لگائیں کہ کمرے سے مچھر بھگا دیں، پھر اس کے بعد مورٹین لگائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جوؤں کو تو فوراً انگلیوں پہ رکھ کے یا کنگھی وغیرہ پہ رکھ کے ان کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ تو ایک ہی بار میں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا چٹ سے کب مر گئے۔ تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، ان کو مار سکتے ہیں، پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا تو بڑا خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہے نا۔ آپ سنتے ہیں اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس کا پیٹ میں جلندر بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ایسے ہی چھوڑے گئے، ان کو جوؤں کو پھینکا گیا اور اڑا کے کسی کے جیسے بال آ جاتے ہیں، پھر جوئیں بھی آئیں گے۔ کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو بونڈر بنے گا، جلندر بن کے۔ تو اس لیے بہتر ہے ان کو مار دیں، لیکن بس یہ ہے کہ وہ فیلنگ یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کا مخلوق ہو، ہم چٹ مار رہے ہیں، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اگر تکبر آ رہا ہے تو تکبر کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تکبر کرے گا قیامت کے دن اس کو چیوٹی بنا کے چلایا جائے گا۔ تو وہ تکبرانہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے کہ جوئے دیکھ میں نے تجھے چٹ سے مار دیا، بس یہ کہو کہ اے جوئے تو ایذا نہ پہنچاتا تو میں تجھے کبھی نہیں مارتا، تو موذی ہے، میں نے اس لیے تجھے مار رہی ہوں۔ تو اس کو بہرحال مار دیں، اور کچھ اللہ کے واسطے خرچ کر دیا کریں کہ چلو ہم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، کہ اگر ہمارے دل میں ایسی کوئی فیلنگ آئی بھی ہے نا تو ہمارا صدقہ دینے کی وجہ سے اس کا معاوضہ ہو جائے، وہ بدل ہو جائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔